دنیا میں اس وقت تقریباً 85 سے زیادہ ممالک میں آئینی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ الگ سے اپنا کام کرتی ہے۔ اس ماڈل کو کیلسینین ماڈل کہا جاتا ہے۔ اٹلی، جرمنی، اسپین، ترکی، رشیا، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، کولمبیا جیسے بہت سے ممالک میں آئینی عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ عوامی مفادات کے کیسز سنتی ہے۔ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ 15% آئینی کیسز سننے کے لیے سپریم کورٹ کا 90% ٹائم لگا دیا جاتا ہے، جبکہ فوجداری کے مقدمات میں انصاف لینے کے لیے کبھی کبھی تو 50 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے اور وہاں کی سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد ہے 80,000، جبکہ پاکستان کی آبادی صرف 25 کروڑ ہے اور یہاں کی سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد ہے 60,000۔ ماشاءاللہ سے، کیونکہ سارے کا سارا وقت تو لگ جاتا ہے آئینی کیسز اور سیاسی کیسز سننے میں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام پہ پھر بھی شور مچایا جا رہا ہے، اور شور مچانے والے کون ہیں؟ جو کہ ان سیاسی اور عمراندار ججوں سے ڈائریکٹلی اپنے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں، بینیفشری ہیں۔ اسی طرح ملٹری کورٹس کے خلاف بھی بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے، جبکہ ملٹری کورٹس نے ہی صرف آج تک 70-75 سالوں میں دہشت گردوں کو سزائیں سنائی ہیں۔ کسی ایک سول کورٹ نے بھی کسی دہشت گرد کو سزا نہیں سنائی، چاہے وہ عزیر بلوچ ہو، چاہے سپہ صحابہ کے لیڈران ہو، یا چاہے کوئی اور دہشت گرد۔ صرف ملٹری کورٹس دہشت گردوں کو سزائیں سناتی ہیں۔ پھر بھی ملٹری کورٹس کے خلاف بھی بہت شور مچایا جاتا ہے اور آئینی عدالتوں کے قیام کے خلاف بھی شور مچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئینی عدالتوں اور ملٹری کورٹس کے قیام سے مفاد لینے والے اور مفاد دینے والے دونوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جن کو اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں، ان کے فیصلے ان کی مرضی سے ہونا بند ہو جائیں گے، اور جن کو پلاٹس، جائیدادیں اور اس کے علاوہ بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں کیسز کے بدلے میں، ان کو وہ بینیفٹ ملنا بند ہو جائیں گے۔ اس لیے نہ تو یہ لوگ آئینی عدالتیں بننے دے رہے ہیں اور نہ ملٹری کورٹس کو۔